نواز شریف کے بیٹے حسن نواز لندن میں دیوالیہ قرار۔ حسن نواز کو لندن ہائی کورٹ نے دیوالیہ قرار دیا۔ حسن نواز کو برطانوی حکومت کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ٹیکس کیس میں دیوالیہ قرار دیا گیا ہے۔ برطانیہ کے ٹیکس اینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ نے حسن نواز کی کمپنی سے واجبات وصولی کے لیے کیس کیا تھا، جس پر حسن نواز نے اگست 2023 میں برطانوی ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ حسن نواز کے وکلاء نے برطانوی عدالت میں کمپنی کو دیوالیہ ثابت کیا۔ لندن ہائی کورٹ نے رواں سال 29 اپریل کو آرڈر جاری کیا۔ حسن نواز کی متعدد کمپنیاں ہیں۔ یہ کون سی کمپنی ہے؟ ARY نیوز کھوج لگانے کی کوششوں میں ہے۔ برطانوی قانونی ماہر بیرسٹر گل نواز خان کہتے ہیں کوئی فرد اپنی ادائیگیوں کو سیٹل نہیں کرتا تو حکومت حرکت میں آتی ہے۔ سیٹلمنٹ نہ کرنے پر فریق کورٹ میں کیس لے کر جاتا ہے۔ جب کوئی دیوالیہ ڈکلیئر ہو جائے تو لوکل گیزٹ میں جاری کیا جاتا ہے۔ دیوالیہ ڈکلیئر فرد تو دوبارہ کسی کمپنی کا ڈائریکٹر تعینات نہیں ہو سکتا۔ دوبارہ قرض لینے میں یا دیگر مالی معاملات میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ کسی لحاظ سے ایز اے کمپنی اگر کوئی اپنے کریڈٹ کو یا اپنے جو ان کے کوئی لائبلٹیز ہوتی ہیں ان کو جب سیٹل نہیں کر پاتے، ان کو اپرچونٹی دی جاتی ہے HMRC کی طرف سے۔ HMRC بیسیکلی ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا جو واجبات وصول کرتا ہے، ریکوری کرتا ہے، جیسے پاکستان میں FTR ہے، سیم یہاں پہ HMRC ہے۔ تو وہ جب سیٹلمنٹ نہیں ہو پاتی تو پھر HMRC کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے اپنی پٹیشن فائل کرے۔ تو جب کورٹ میں انسالوینسی اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں، وہاں جا کے وہ اپنی پٹیشن فائل کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے دونوں پارٹیز اپنی بات کرتی ہیں، اور اگر کورٹ کے جو ہے وہ موقع دینے کے باوجود اگر پارٹی اس کو سیٹل نہیں کر پاتی تو اس صورت میں جو انسالوینسی کورٹ ہے انڈر جو 1986 ایکٹ ہے انسالوینسی کا، اس کے تھرو اس کو بینکرپٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک لوکل گیزٹ ہوتا ہے، وہاں پہ اس کو پبلش کر دیا جاتا ہے، جو کہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، وہاں پہ ہر کوئی جا کے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ لاسٹ ایئر HMRC کی طرف سے فیل ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ اسی سال میں 2024 کے اپریل میں یہ جو ہے وہ یہ گزٹ کے اندر آئی۔ تو چونکہ حسن صاحب ایک سگنیفیکینٹ پرسنالٹی کے ان کے سن ہے، ان کے بیٹے ہیں، تو اس صورت میں تو اس کے سگنیفیکینٹ جو ہیں وہ امپیکٹ ہوتے ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز یا لائبلٹیز وہ پرفارم نہیں کر سکے یا سیٹل نہیں کر سکے۔ تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے نیکسٹ بار وہ کوئی بھی ڈائریکٹر کا عہدہ نہیں رکھ پائے گا، انڈیویجول کوئی بھی ہو اس صورت میں۔ اور پلس اگر کوئی بھی بزنس جو ٹرانزیکشن کرنی ہوتی ہیں اس میں اگر کوئی پراپرٹی کی ہے یا ریئل اسٹیٹ کی ہے، تو اس کے لیے پھر آپ کو بینک سے یہاں پہ لون یا مورگیجز یا فائنینشیل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو پھر وہ نہیں ہو پائے گی۔ تو اس لحاظ سے کوئی بھی جو فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ لمٹ کر دیا جاتا ہے ایسے انڈیویجول کو۔ اور دوسری بات، جب تک یہ جو فائنینشیل جو میٹرز تھے جب یہ سیٹل جب تک نہیں ہوتے، اس میں 2 سال لگتے ہیں، 5 یا 10 سال ڈیٹر کی طرف سے، تو اس وقت تک پھر وہ کوئی لون یا کوئی فائنینشیل ایکٹیویٹیز یا ان کو وہ لمٹ ان کے اوپر رہے گی انٹل ہی سیٹل ود دا کورٹ اور ود دا کریڈیٹر۔